بڑھتے ہیں مین سٹیج کی طرف ویورز، جہاں پہ زینب کی ہی بات کو میں انڈورس کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہم کچن کی طرف پڑھے. سو زینب، آپ سے بات پھر سے ری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہمارے جو دونوں مہمان ہیں، ہمارے رحمتوں بکھیرنے والے جو مہمان ہیں، خوبصورت باتیں کرنے والے، خوبصورت کلام پیش کرنے والے، آپ لوگ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آپ کو صحت سے نہیں لگ رہا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ایک تو جس دن آپ نے سیلف فیٹ شیمنگ کرنی چھوڑ دی، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں سیلف فیٹ شیمنگ کر رہی ہوں. آپ نے ابھی کیا کہا؟ آپ میں نے کہا ماشاءاللہ صحت، تندرستی، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، صحت کا خیال رکھتے ہیں الحمدللہ بہترین طریقے سے. تو ہر کام وہ کرتے ہیں، اچھا کھائیں، فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں. اور بٹ اپنی دیکھو، بینگ اے موم، آئی نو کہ یو آر اے گڈ پرسن، بٹ اس گڈ پرسن سے زیادہ آپ ایک اچھی ماں ہو، اور آپ نے اپنی کل کائنات جو ہے وہ آیت کو بنایا. بالکل. سو میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خوراک کا کتنا خیال رکھتی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گڈ ہیلدی فوڈ. گڈ ہیلدی فوڈ، یس. دیکھو صرف خوراک کی اگر بات کریں تو میں نے جیسا کہ کہا کہ ملٹی وائٹامنس آپ لیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جس طرح سے ہم سبزیاں کھاتے ہیں اس طرح سے وہ نہیں اندر پہنچتی. ایک زمانے میں آپ نہیں رکھتی تھی نا؟ نہیں، آپ کبھی کبھی ایک وقت تھا جب آپ کو پتہ نہیں کیا بھوت سوار ہوا تھا کہ میں نے بہت پتلا ہونا ہے، اور اس دوران یہ لڑکی بہت کم کھاتی تھی، اور کبھی کبھی اور کام میں اتنی بزی ہوتی تھی کہ پورا دن ونس اپون اے ٹائم، اور پورا دن گزر جاتا تھا اور اس کو بھول جاتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. تو میں اس کی ویریفیکیشن اب آپ دیکھیں نا، اب ماشاءاللہ الحمدللہ صحت مند کھانا کھانا شروع کیا ہے تو اب دکھ رہا ہے نا، اور چہرے پہ ماشاءاللہ نور ہی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے جب آپ ڈائٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں نا، اینڈ یو ڈپرائیو یور سیلف، تو چہرے کے اوپر جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی آ جاتی ہے. اس لیے میں اپنا خیال رکھتی ہوں اور اچھا کھاتی پیتی ہوں، فروٹس، ویجیٹیبلس. آئی کوک مائی سیلف. اور ہمارے پیارے شراز بھائی بھی تو آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور آپ کے لیے ونس اے ویک ناشتہ بھی تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل، بہت کچھ ہر وقت بناتے ہیں، افطاریاں بناتے ہیں. ونس اے ویک تو پکا آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں، یہ تو آپ کی پکی چیز ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس کے علاوہ پھر اب تو ہر چیز میں ساتھ افطاری کھانا میرے ساتھ بناتے ہیں، بلکہ میں ان سے کہہ رہی ہوتی ہوں پلیز چلے جاؤ، مجھے کانسنٹریٹ کرنے دو کھانے بنانے پہ. بٹ ہی لائکس ٹو بی ود می all the time. ہم باہر بھی بہت جا کے کھاتے ہیں، گھر پہ میں خود بناتی ہوں. تو ہم اپنے کھانے کا، صحت کا اور ہر چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک چیز، اب کیونکہ آپ نے ازدواجی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی ہے نا، تو یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں آج کے دور میں جب یہ رشتہ ازدواج جو ہے اس کے لیے بھی لک اپ کرنا ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو، کہ کس طرح سے وہ اپنی زوجہ کے، میں یہ اگر کہوں تو بالکل درست ہوگا کہ نخرے بھی اٹھایا کرتے تھے، ان کی پسندیدہ چیزیں لایا کرتے تھے، جو وہ چاہتی تھی وہ کیا کرتے تھے، آپس کی ہم آہنگی. اور اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا نبی پاک سے، لیکن صرف ایک دفعہ جا کے ریکویسٹ کی تھی کنیز کی، اور اس وقت نبی پاک نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کریں گے کچھ انتظام. اور بعد میں پھر بی بی فضا آئی تھنک آئی تھی، اور یہ سارا معاملہ ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی انہوں نے جرت نہیں کی نبی پاک سے کچھ مانگنے کی یا ڈیمانڈ کرنے کی. ایسے ہی ہے. لیکن واحد وقت جب ان سے جا کے کچھ فرمائش یا کوئی ریکویسٹ کی تو وہ اپنی لاڈلی بیوی، اپنی لاڈلی زوجہ کی. بالکل. کیا بات ہے. یہاں پر ہم لوگ کو بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا دن بے شک دکھ کا دن ہے، ہم سب رنجیدہ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں بار بار مختلف شخصیات کا تذکرہ آتا ہے. یہ تذکرہ ان کا اس لیے کیا جاتا ہے، یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کے رنگ میں ڈالیں. اسوہ کاملہ ہستیوں سے سیکھتے ہوئے، ہم ڈھال تو اس طرح نہیں سکتے، لیکن ان سے سیکھتے ہوئے جب ان کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنی خوبصورت. ابھی یہاں پر مولانا صاحب بیٹھ کے گئے تھے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم ان کو تو مانتے ہیں مگر کاش ہم ان کی مان لیں. تو یقین کریں ہماری اپنی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں اور بہترین اور خوشحالی کی زندگی آ جائے. اور یہی سیکھنے کی آج کے دن اور عہد کرنے کی ضرورت ہے اپنے اللہ سے، اپنے آپ سے، اور ان ہستی سے کہ جن کا تذکرہ ہم ہر لمحہ کرتے ہیں. خوبصورت بات. علی بھائی کچھ اپنا خیال رکھتے ہیں یا بس ہر وقت کام میں ہی مگن رہتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹریولنگ میری زیادہ چلتی رہتی ہے. ویسے میں جو مل جائے وہ شکر الحمدللہ کر کے کھا تو لیتا ہوں، لیکن تھوڑا ہمارے گھروں اسپیشلی آپ کو پتہ ہے ہمارے ذرا خان صاحب فیملیوں میں بڑا
इस चीज को ज्यादा खाना पीना तो कुकिंग का जरा ज्यादा होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अलीबास का क्योंकि काम सारा रात का है, तो क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह होती है तो सन एक्सपोजर आपका नहीं होता होगा इतना, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि आपका कोई एक्सपोजर हो, कोई इस टाइप का हो, और खुराक भी जो मिल जाए उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर साहिब हैसियत है और फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, तो कोशिश करें कि आप, मैं तो हमारी तो बात बताने लगी थी, वो बताने अच्छा, मैं कथा कलामी में आप एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। अभी डॉक्टर साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की ज़ैनब ने कि आप सुबह की जो किरणें निकलती हैं उनमें बैठना है, वो क्या है, अगर उसको उस पे तदब्बुर करें तो वो वक्त है जब आपकी फजर की नमाज से पहले जो तहज्जुद का वक्त है, एंड दैट्स द हाई वाइब्रेशनल जिसे कहते हैं ना, एनर्जी उस वक्त होती है। और उस वक्त आपकी दुआएं कबूल होने का भी बेहतरीन वक्त है, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट जो होता है ना, वो बिल्कुल क्लियर कनेक्शन हुआ होता है। उस वक्त कम लोग जाग रहे होते हैं, ज्यादा लोग सो रहे होते हैं, तो आपकी अल्लाह के साथ भी जो कनेक्टिविटी और रिस्क के तकसीम होने का भी वक्त है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो आज की हमारी मेडिसिन है या जितनी भी आपकी जो तालीमात हैं दुनियावी, उसको जाके जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो हमारे आका ने हमें 1400 साल पहले, कितना अरसा पहले हमें ये सब पता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने वेस्टर्न वर्ल्ड अपना लिया है और हम अपनी अक़दार को, अपनी रिवायात को, अपनी वैल्यूज़ को भूल चुके हैं। तो अगर इसको करें तो फिर बेहतरीन हो जाए ज़िंदगी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जब मेरा प्यारा भाई हमारे साथ है, क्योंकि उरूज को आगे कहीं जाना भी है, आज का दिन कुछ ऐसा है कि मसरूफियत इतनी होती है कि, और बहुत से मामलात होते हैं उरूज के, हम उनमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप चीज़ों को ढका छुपा रखना प्रेफर करती हैं। पैगाम हमारे व्यूअर्स को, और कोई अच्छी बात, कोई प्यारी सी बात जो आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए, अच्छों का जिक्र है तो कुछ ऐसी बात की जाएगी जो उनकी बात है, और जो वसीयत होती है ना ज़िंदगी की, वो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ होती है। तो आखिर में मैं इमाम अली इब्न अबी तालिब की वसीयत है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन, जनाब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और जनाब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम के लिए तो है, मगर तमाम जितने भी वो बच्चे हैं जो इस दुनिया में रोज़े आखिरत तक हैं, उनके लिए है। उसके चंद अल्फाज, कुछ नकात हैं जो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आप फरमाते हैं कि अपने मामलात को दुरुस्त और आपस के ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदगियों को मिटाना आम रोज़ा और नमाज, और रोज़ा और नमाज से अफजल है। देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, हमसायों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा इतनी ताकीद करते थे हमसायों के हवाले से और उनके हकूक़ के हवाले से कि एहसास होता था कि कहीं अपने विरसे में से भी कुछ देना का शायद हुक्म हमें आ जाए। फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं कुरान के बारे में हमेशा डरते रहना, और ऐसा ना हो कि दूसरे इसके ऊपर हमें अमल करते हुए नज़र आएँ, जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड हमें कुरानी तालीमात पे अमल करता हुआ नज़र आता है और हम उससे बहुत दूर हैं अनफॉर्चुनेटली। इमाम ने इरशाद फरमाया कि इसके ऊपर ऐसा ना हो कि दूसरे सबकत ले जाएं और आप पीछे रह जाएं। फिर इमाम फरमाते हैं नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से मना करते रहना, मगर इसका भी अंदाज़ क्या खूबसूरत इमाम हसन और इमाम हुसैन देते हैं। आज हमें ज़रा सा इल्म होता है तो हम लोगों पे फतवे लगाने ऐसे शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर आजकल सारे ही मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, तो हर किसी के ऊपर फतवे लगा रहे हैं। नेकी का कहना है और बुराई से रोकना है, मगर अपने अमल से, अपनी नेकी से, खूबसूरती से। और आखिर में इमाम ने इरशाद फरमाया, पहले भी ये तज़किरा हुआ कि जो मेरा कातिल है, अगर तो मुझे कुछ ना हुआ तो उसको मैं ख़ुद सज़ा दूँगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो उसको सिर्फ़ एक ज़रब लगाना। और कहते हैं कि इमाम इस कदर नर्म दिल थे कि जब उन्होंने अपने ही कातिल को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा तो उन्होंने ये कहा कि आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये कहा कि रस्सियों को खोल दो, रस्सियों को खोल दो।
تو یہ ہیں وہ نرم دل, یہ ہیں وہ شجاعت والے, یہ ہیں وہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے, یہ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قصیدہ قرآن ہے, یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ نے کیا امیزنگ گفتگو فرمائی کہ یہ بات ہم سننے میں آتی ہے کہ بلکہ حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ علی کا مقام امت میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایام میں جمعہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے, پھر اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل جس طرح سے تمام آپ کے ملائکہ کے سید سردار ہیں, اس طرح سے امت میں علی کو یہ رتبہ حاصل ہے. یہ وہ ذات ہے, یہ وہ ہستی ہیں, یہ پاک, اور ان سے عشق کیجئے. اور آخر میں ایک شعر کے مدحِ علی سکھائیے بچوں کو رات دن, یعنی ان کی مدحت کرنا سکھائیے, مدحِ علی سکھائیے بچوں کو رات دن, نسخہ بتا رہی ہوں ذہانت کے واسطے. تو اگر زندگی میں آپ نے ذہین رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے, خوبصورت ہر مشکل کو دور کر کے زندگی گزارنی ہے, تو مشکل کشا کا نام لیتے رہیے, ان سے عشق اور محبت کرے, اور یہی آپ کی زندگی کا حاصل. تھینک یو سو مچ عروج. آتی ہو تو ایسی پیاری باتیں کر کے جاتی ہو, رونقیں اور پازیٹیوٹی بکھیرتی ہوئی. میری پیاری جان, اللہ آپ کو زندگی آخرت ہر سٹیج ہر لیول پہ زندگی میں سرخرو کرے, آمین. اور آپ کی آیت کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس کو ایک اچھا انسان بنائے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور آپ کے ہسبینڈ اتنے پیارے انسان, ملاقات ہوئی تو ایسے لگا جیسے اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا. اسٹرانگ, سالڈ, ونڈرفل مین. کیا ایک خوبصورت ایک دوسرے کو آپ سوٹ کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں ایک بات, میرے جو ہسبینڈ ہیں, جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ امام علی کو مولا علی کہتے ہیں. سو ہی ڈidn't know that. بٹ اب وہ علی علی بھی کرتے ہیں. اور میں نے شادی ان سے کیوں کی, کیونکہ اس وقت تک شعور آ گیا تھا جب یہ ان سے ملاقات ہوئی, اس لیے شادی ان سے کی کیونکہ ان کے اندر صفات مومن تھی. سچ بولنا, کسی کا دل نہ دکھانا. آپ کو دیکھیں, ایک عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مرد آپ کا ہاتھ دنیا کے سامنے پکڑ کے ایسے چلے کہ پھر کسی کی جرت نہ ہو کہ آپ کی طرف دیکھے, پھر کسی کی جرت نہ ہو کہ آپ کوئی بات کرے. جب ایسا مرد آپ کو زندگی میں مل جائے تو پھر آپ کو اسے کھونا نہیں چاہیے. جب ایسا مرد آپ کو مل جائے تو پھر اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے اور اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد اور زوجہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا اور جو یہ دونوں کا کپل ہے امام علی اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو یہ رشتہ ازدواج ہے, اس کے صدقے میں اللہ ہر لڑکی کو, ہر بیٹی کو خوشیوں بھرا آنگن دے اور ہمیں اسی طرح سے خوشیوں کے ساتھ آگے رہنا نصیب فرمائے. اور اللہ پاک میری بہن کو, بڑے بزرگ کہتے ہیں ہمیشہ, لیکن اب سمجھ آتی ہے, جیسے کہ میری بہن نے کچھ دن پہلے مجھے یہ سمجھایا کہ اللہ پاک میری بہن کو سدا سہاگن. آمین.